بہت اللہ والے گزرے ہیں. حج بیت اللہ کے ارادے سے بیت اللہ کے اندر تشریف فرما ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایسے بیٹھا تھا کہ میرے سامنے دو نورانی شکلوں والے لوگ آئے اور آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرنے لگے. ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا آپ کو پتہ ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ دوسرا بتاتا ہے جی ہاں مجھے پتہ ہے اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے. امام مالک فرماتے ہیں میں ان دونوں کے تکرار کو دیکھ رہا ہوں. دوسرا دوسرے سے سوال کرتا ہے اچھا 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے تو کیا سب کا حج قبول ہو گیا ہے؟ دوسرا جواب دیتا ہے نہیں، 6 لاکھ میں سے ایک بد نصیب کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا، باقی سب کا قبول ہو گیا ہے. امام مالک جو وقت کا امام تھا، اور جب میں نے یہ سنا نا کہ 6 لاکھ میں سے ایک کا قبول نہیں کیا، ان میں سے تو میں بھی تھا، میں نے بھی حج کیا ہے. کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ شاید یہ غلطی ہمارے اندر نہ ہو، اور ہم تو دوسروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں نا. آپ تو کہتے ہو اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. اتنا بڑا امام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ ان 6 لاکھ میں سے ایک کا حج قبول نہیں ہوا تو فرمایا میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، کیونکہ وہ بحث بھی میرے سامنے ہو رہی تھی اور تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں. فرمایا شاید میرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا. فرمایا میں ان کے قریب ہوا. فرمایا بڑی نورانی شکلیں ہیں آپ کی، بڑے خوبصورت چہرے ہیں، بہت اللہ والے لگ رہے ہو، اور آپ جو بحث کر رہے ہو وہ بھی بڑی قیمتی کر رہے ہو. آپ نے ابھی بات کی کہ 6 لاکھ میں سے ایک کا حج قبول نہیں ہوا. فرمایا مجھے بتاؤ کہ کس کا قبول نہیں ہوا؟ فرمایا حضرت آپ پریشان نہ ہو، آپ تو برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں اور وقت کے امام ہیں، آپ کا حج قبول ہو گیا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا پھر کون سا ایسا بد نصیب ہے جس کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا؟ فرمایا حضرت وہ جو بد نصیب ہے نا اس کی نشانی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. صبح صادق کا وقت ہوگا، تہجد کا وقت ہوگا، سب سے پہلے حرم کے اندر وہی بندہ داخل ہوگا، اللہ کے گھر کے اندر وہی بندہ داخل ہوگا سب سے پہلے. ساری دنیا ابھی باہر ہوگی، وہ بندہ سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر داخل ہوگا. فرمایا اچھا. دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کا قد بڑا لمبا چوڑا اور بڑا خوبصورت نوجوان ہے، آنکھیں اس کی رو رو کے لال ہوں گی. فرمایا اچھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ساری رات وہیں بیٹھا رہا، بیت اللہ کے اندر بیٹھا رہا اور دروازے کی طرف دیکھتا رہا کہ دیکھو تو صحیح وہ آتا بھی سب سے پہلے ہے، رو رو کے اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی ہے، اور اتنا بڑا اس کے اوپر یہ تباہ بھی لگ چکا ہے کہ 6 لاکھ میں سے اس کا حج اللہ نے قبول بھی نہیں کیا. پتہ نہیں ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت دیکھا کہ سب سے پہلے وہی بندہ داخل ہوا جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا. وہ آیا روتا ہوا آیا، گڑ گڑاتا ہوا آیا، آسمان کی طرف ہاتھ جوڑ کے بار بار اپنے رب سے معافی مانگتا ہوا آیا، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں. وہ آتا ہے سب سے پہلے طواف کرتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ تلبیہ پڑھتا ہے، یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. یہ تلبیہ زمین پہ کھڑا ہو کر پڑھتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ ہٹ جاؤ نالائق، ہمیں تیرے
ہمیں تیرے طواف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیرے حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیرے صفا والمروہ کے چکر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے چلا جا، ہمیں تیری کسی قسم کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، جو آسمان سے آواز آ رہی ہے وہ امام مالک اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ امام مالک نے دیکھا کہ وہ بندہ بیت اللہ کے غلاف کے پکڑ پکڑ کر رو رو کر اللہ سے معافی طلب کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، ہمیں تمہارے غلاف پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ، تو یہاں تلبیہ پڑھتا ہے، یہاں عبادت کرتا ہے، اور اوپر جو آسمان سے آواز آتی ہے وہ بھی سن رہا ہے۔ فرمایا حضرت واقعی میں آواز سن رہا ہوں، اور یہ آواز کوئی آج سے نہیں آتی، میرا رب مجھے آج سے نہیں کہہ رہا کہ تو دفع ہو جا، بلکہ مجھے 6 سال ہو گئے، ہر سال مسلسل حج پہ آتا ہوں، اللہ کو منانے کے لیے آتا ہوں، خدا سے معافی طلب کرنے کے لیے آتا ہوں، لیکن پھر بھی میرا رب مجھے معاف نہیں کرتا۔ فرمایا کیا ہوا؟ اتنا بڑا کون سا تم نے جرم کیا ہے؟ رب تو فرماتا ہے کہ ایک بار گناہ کرو تو توبہ کرو، اگر پھر تم نے توڑ دیے پھر آؤ، پھر توڑ دیے پھر آؤ، پھر توڑ دیے پھر آؤ، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر تم نے 100 بار میرے رب سے توبہ کر کے توڑ دی، انسان ہو غلطی ہو جاتی ہے، گناہ انسان سے ہونا ہے، فرشتے نہیں ہو، میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرتا ہوں، اور رب تو بڑا غفور الرحیم ہے، تجھے کیوں نہیں معاف کر رہا؟ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت اور تو مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن میری زندگی کے اندر صرف ایک واقعہ بڑا عجیب گزرا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکارا لے رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیان کرو کیا واقعہ ہے؟ کہنے لگا حضرت رمضان المبارک کے ایام تھے، میرے سے اب رمضان المبارک کے ایام تھے، پہاڑ پور کے وجود مسلمانوں، فرمایا کہ رمضان المبارک کے ایام تھے، میں اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، میری اماں اور ہمشیرہ گھر کے اندر موجود تھی۔ حضرت مجھے روزہ نہیں تھا، میں نشے کی حالت کے اندر تھا، مجھے ہوش نہیں تھا۔ جب میں گھر کے اندر آیا ہوں نا تو میں نے اپنی ماں کو بولا میرے لیے اور میرے دوست بھائی مہمان کے لیے کھانا بناؤ، تو میری اماں نے مجھے کہا کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں جس محمد عربی کی شریعت پہ عمل کر رہا ہوں، اس نبی کی شریعت کے اندر رمضان المبارک کا بڑا احترام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رمضان المبارک کے ایام کی قدر کرنی ہے، ان ایام کے اندر کھلے عام شرعام کھانا پینا جائز نہیں ہے، بلکہ احکام شریعت ہے کہ ان کے دن کے اندر روزہ رکھنا ہے اور رات کو تراویح پڑھنی ہے، نوافل کے اندر گزارنی ہے، قیام کے اندر گزارنی ہے، سجدے سجود کے اندر گزارنی ہے۔ تو ظالم تو بیٹا واقعی میرا ہے، لیکن تجھ سے زیادہ مجھے نبی کی شریعت مقدم ہے، تو بچہ نہیں ہے، کڑیم نوجوان ہے، روزہ تیرے اوپر فرض ہے، روزہ تو نے رکھنا تھا، لہٰذا میں نبی کی شریعت کی توہین نہیں کر سکتی، نہ تجھے کھانا نہیں دے سکتی۔ نشے کی حالت میں تھا، جب اماں نے یہ انکار کیا نا کہ میں تجھے کھانا نہیں دے سکتی، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو بندہ واقعہ بیان کر رہا ہے، حضرت مجھے ہوش نہیں تھا، اور اس جذبات کے اندر آ کے نشے کے اندر آ کے میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اماں کے چہرے پہ دے مارا، اماں کے منہ پہ تھپڑ لگ گیا۔ پتہ نہیں میری اماں نے اس وقت کیا دعا کی ہوگی، کیا آہ نکلی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت میں نے بڑی توبہ کی کوشش کی، بڑا رب کو منانے کی
6 سال ہو گئے مسلسل اپنے رب کو منا رہا ہوں، میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او ظالم، یہ تو رب کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو جس رب سے معافی مانگ رہا ہے، یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ تو حقوق العباد ہے، حقوق اللہ نہیں ہے۔ رب نے معاف کرنی تھی نماز کی غلطی، رب نے معاف کرنی تھی روزے کی غلطی، رب نے معاف کرنی تھی فرائض کی غلطی، رب نے تو وہ چیزیں معاف کرنی تھی، یہ تو تو نے ماں کا دل دکھایا ہے، ماں کی بددعا لی ہوئی ہے، تو اس لیے تجھے اپنی ماں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اپنی ماں کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ، ماں کے پاؤں دھو کر بھی، جب تک تیری ماں تجھے معاف نہیں کرے گی اس وقت تک تیرا رب بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے اوپر جس کے والدین ناراض ہیں اس کے اوپر میں محمد عربی ناراض ہوں، اور جس کے اوپر میں محمد عربی ناراض ہوں اس کے اوپر میرا رب ناراض ہے، جس کے اوپر میرا رب ناراض ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس اس کا مختصر فرمایا کہ اپنی ماں سے جا کے معافی مانگ۔ فرمایا حضرت میں بہت بار گیا ہوں، ایک بار نہیں، بہت بار گیا ہوں اپنی ماں کے قدموں کے اندر، لیکن میری ماں مجھے معاف نہیں کرتی، بہت منتیں کر لے کر چکا ہوں، میری ماں مجھ سے راضی نہیں ہوتی۔ حضرت آپ بہت اللہ والے لگ رہے ہو، بہت نیک لگ رہے ہو، درد دل رکھنے والے لگ رہے ہو، حضرت آپ مہربانی کرو، اگر آپ میرے ساتھ چلے جاؤ، اماں کی دہلیز پہ چلے جاتے ہیں، شیخ آپ میری سفارش کر دو، مجھے یقین ہے کہ جب آپ میرے اماں کی چوکھٹ پہ پہنچو گے نا تو میری اماں مجھے معاف کر دے گی۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چلے، اس کا نام تھا عبد الرحمن بن شیران۔ عبد الرحمن بن شیران کو ساتھ لے کر امام مالک ان کی والدہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دستک دی، اماں باہر آئی، حضرت کا نورانی چہرہ دیکھ کر عرض کرنے لگی حضرت آپ کیوں میرے گھر چل کے آئے ہو؟ مجھے گنہگار کیا، مجھے حکم کر دیتے، کوئی قاصد بھیج دیتے، میں آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اماں اگر تو واقعی مجھے اتنا عظیم سمجھتی ہے نا، اگر میری اتنی عزت کرتی ہے نا، تو پھر اس عزت کا صدقہ اپنے بیٹے کو معاف کرو۔ فرمایا حضرت میں ماں ہوں، ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے اولاد کے لیے، ماں کا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے اولاد کے لیے، کوئی ماں اپنے لگتے جگر کا دکھ نہیں دیکھ سکتی، اولاد چاہے جتنی بڑی نافرمان کیوں نہ ہو۔ حضرت میرا بڑا دل کرتا ہے میں اس کو معاف کروں، لیکن میرا دماغ کہتا ہے اس ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ پر میں کیوں؟ پر میں جب میرے بیٹے نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا نا تو اس کا تھپڑ میری آنکھ پہ لگا تھا، اور اس کے تھپڑ کی وجہ سے میری آنکھ کی بینی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس ظالم کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے یہ قوت، یہ طاقت دیکھنے کی چھین لی ہے، میرا دماغ اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو معاف کروں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اماں میں وقت کا امام ہو کر معافی طلب کرتا ہوں، تیرے بیٹے کی وجہ سے میں معافی مانگتا ہوں، میری خاطر اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ تو ماں کا دل تھا کتنی دیر تک غصہ کرتی، ماں نے معاف کر دیا، اور پھر جب ماں راضی ہوتی ہے تو پھر اللہ راضی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب اماں نے اپنے بیٹے کو عبد الرحمن بن شیران کو معاف کیا نا، اس کے بعد بیٹا ماں کے قدموں کے نیچے گرا، اس کے بعد اماں نے اپنے بیٹے کی کمر پہ جب ہاتھ پھیرا نا، محبت کا ہاتھ، شفقت کا ہاتھ، دعا کا ہاتھ، فرمایا جب اماں نے بیٹے کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا نا دعا کے لیے، رضامندی کے لیے، تو اماں کی چیخن کے لیے، فرمایا ظالم یہ کیا کیا تو نے؟ ایک تو ظلم تو کر چکا تھا مجھے تھپڑ مار کر، میری آنکھوں کی بینائی ختم کر کر، یہ تیرا بازو کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن شیران کا بازو نہیں تھا۔
فرمایا تیرا بازو کہاں چلا گیا؟ کہنے لگا اماں جب میں نے تیرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا اس وقت میں نشے کی حالت میں تھا، مجھے ہوش نہیں تھا۔ اماں جب میں ہوش میں آیا میری بہن نے مجھے بتایا عبد الرحمن بھائی پہلے تو ہم پہ ظلم کرتا تھا، بہنوں کو مارتا تھا، لیکن آج تیرا ہاتھ تیری جنت پہ اٹھا ہے۔ وہ ماں جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آج تو نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ فرمایا جب مجھے ہوش آیا نا اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا، ماں پہ ہاتھ اٹھا دیا، فرمایا ماں اس وقت میں نے اپنا بازو کاٹ دیا، پورا بازو کاٹ کے پھینک دیا، کہا عبد الرحمن یہ تو ہاتھ ہے نا، یہ نہ ہاتھ ہوگا نہ یہ بازو ہوگا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کے اوپر اٹھے گا۔ اور جب ماں نے یہ دیکھا نا غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، تعجب کی بات نہیں ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، گناہ مجھ سے بھی ہوں گے آپ میں بھی ہوں گے، لیکن خدا کے لیے ان کے اوپر کم از کم غور تو کرو، سوچو، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ معاشرہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب اماں نے دیکھا نا کہ ٹھیک ہے نشے کی عادت میں غلطی ہو گئی، لیکن جب ہوش آیا اس نے اپنی غلطی کو تسلیم تو کیا ہے نا، کم از کم مانا تو ہے نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس کا اعادہ ایسے کیا کہ اپنا پورا بازو کاٹ کے رکھ دیا۔ اماں نے دعا کی جا میرا بیٹا سٹھا قدم حسن اٹھائی خیر ہوسی، فرمایا جاؤ آج کے بعد آپ جو کام بھی کرو گے انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جو عبد الرحمن بن شیران تھا جس کا 6 سال تک حج قبول نہیں ہوا، وہ وقت کا بہت بڑا ولی اللہ بنا۔ امام مالک کے بعد جو وقت کا سب سے بڑا ولی گزرا ہے اس کا نام عبد الرحمن بن شیران ہے۔ تو میں آپ حضرات